اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فن خطابت کا یہ دوسرا دورہ چل رہا ہے اور اس دورے میں ہم مصائب کو بیان کر رہے ہیں۔ مصائب کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کا درس اور آج کا موضوع بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، وہ ہے ربط مصائب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے دو حصے ہوا کرتے ہیں، ایک حصہ فضائل کہلاتا ہے اور ایک حصہ مصائب کہلاتا ہے۔ فضائل اور مصائب کے ربط کا نام ہے ربط مصائب، یعنی دونوں کے درمیان جو رابطہ برقرار کرتا ہے اور جو ایک پل کا رول ادا کرتا ہے اسے مصائب کہا جاتا ہے۔ ربط مصائب کا ہونا انتہائی ضروری ہے مجلس کے درمیان۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مجلس آپ پڑھ رہے ہوں تو فضائل کا حصہ ختم ہو اور پھر اس کے بعد کہا جائے جی میں آج آپ کے سامنے مثلا حضرت عباس کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں یا حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے نہیں، بلکہ جو آپ کا موضوع ہے اسی موضوع کو آپ نے متصل کرنا ہے مصائب کے ساتھ، اور ایک آپ نے باقاعدہ طور پر ربط مصائب کو ڈھونڈنا ہے جو ایک تناسب اور خاص نسبت رکھتا ہو فضائل اور مصائب کے درمیان۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، اور ضروری ہے کہ یہ ربط مصائب ہر تقریر میں ہونا ضروری ہے جس میں مصائب ہوتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت علامہ رشید ترابی، بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، خطابت میں بہت بڑا نام ہے، علمی خطابت تھی ان کی۔ علامہ طالب جوہری صاحب سے پہلے ان کا ریکارڈ تھا، ٹی وی پر یہ شام غریباں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے بہت ہی اہم موضوعات ہیں، جن میں سے جیسے سجدہ ہے، یقین ہے، رزق ہے، دعا ہے، اور بہت سارے موضوع ہیں جو انہوں نے بہت خوب نبھائے ہیں۔ اگر وقت ہو تو اس کو ضرور سنیں۔ موضوع تھا سجدہ، اور اس سجدے موضوع کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہاں سے شروع کیا اور پھر لے کر آئے مکمل بیان کرتے ہوئے کہ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کر اور وہ سجدے کی حالت میں جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا، اس کی کو بیان کرتے ہوئے لے کر آتے ہیں۔ اب ربط مصائب کس طرح سے دیتے ہیں؟ ربط مصائب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اب جو سر سجدے میں رکھا، سر اٹھا نہیں، سر اٹھایا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ ربط مصائب انہوں نے دیا ہے، یعنی پیچھے کچھ اور بھی بیان تھا کہ امام حسین علیہ السلام اخلاص بندگی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سجدے کا معیار کیا ہے، سجدے کا مقام کیا ہے۔ اس نے قریب سے سجدے کو دیکھا ہے اور نانا کے کاندھوں پر سوار ہو کر سجدے کو دیکھا ہے۔ اب جو سر سجدے میں رکھا، سر اٹھا نہیں، سر اٹھایا گیا، یعنی اس انداز سے بیان کیا۔ پھر اسی طرح سے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹی وی کی ہی شام غریبہ میں موضوع تھا ان کا ظلم و عدل، اس پر انہوں نے گفتگو کی اور بہت ہی بہترین انداز میں ربط مصائب کی طرف وہ پلٹے، اور یہ کہہ کر کہ اگر دنیا یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ ظلم و عدل کیا ہے تو ہم ایک ہی جملے میں پوری تاریخ کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کہا کہ دنیا ظلم سے سمٹ رہی ہے اور کربلا عدل سے پھیل رہی ہے، اور زمانہ اس کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو یوں ہے۔ پوری تاریخ کا سفر یوں طے کیا انہوں نے، کہا کہ ہندا سے لے کر یزید تک ایک سلسلہ، حمزہ سے لے کر حضرت علی اکبر تک سے ایک سلسلہ، کلیجہ وہاں بھی ہے، کلیجہ یہاں بھی ہے، نہ کلیجے میں برچھی مارنے والے بدلے، نہ کلیجے میں برچھی کھانے والے بدلے،
فقط چہرے بدل گئے۔ جو ہندا کا وارث تھا وہ کلیجے میں برچھی مارنے آیا، اور جو حمزہ کا وارث تھا وہ کلیجے میں برچھی کھانے آیا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے اس موضوع کو ربط مصائب دے کر مصائب کی طرف وہ متصل ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا موضوع ہو، جیسے آپ موضوع پر کام کرتے ہیں اور مصائب پر کام کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ بیٹھ کر فکر کریں کہ ان دونوں کے درمیان ایک ربط برقرار ضرور ہونا چاہیے، اور جتنا وہ زیادہ بہترین مضبوط ربط مصائب ہوگا اتنا ہی آپ کے مصائب پر گریہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے خطیبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا خاصا نعرے لگا رہا ہوتا ہے مجمع، لیکن ایک دم جو ہی ربط مصائب دیتے ہیں وہی نعرے لگانے والے لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز ہے مضبوط؟ وہی ربط مصائب ہے، لہٰذا اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ اگر یوں میں کہوں کہ اگر موضوع اور مصائب سے اگر اس کی اہمیت زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پر باقاعدہ طور پر کام کریں، فکر کریں، سوچیں، اور ایک اپنے موضوع اور مصائب کے درمیان ربط مصائب بنائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ سید جاوید نقوی، قوم المقدس۔